السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 7 کی شروعات میں عثمان بھی اول میں تلے دبے اپنے سپاہیوں کو اپنی مددگار کے تحت باہر نکالتے ہیں۔ اولوف سمجھتا ہے کہ عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ غار میں مر چکے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون عثمان بے کی تلاش میں یعنی شہر سے نکل جاتی ہیں۔ اولوف خاندق زگنوس کے ساتھ مل کر عثمان بے کی مر جانے کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ عثمان بے غار سے نکل آتے ہیں، بالا خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر خاندق زگنوس اور اولوف کے ساتھ مل کر یعنی شہر پر حملہ کرنے کی تدبیر بنا رہی ہوتی ہے۔ اورحان بے عثمان بے کی جگہ دیوان کو سنبھالتے ہیں۔ پھر بایندر بے سے مرمرجہ قلعہ میں تجارت کی خواہش ظاہر کرتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں۔ عثمان بے کے دو سپاہی جو مرمرجہ قلعہ میں جاسوس کے طور پر چھوڑے ہوتے ہیں، عثمان بے کو نقشہ دیتے ہیں۔ مالہون خاتون بایندر بے کو مرمرجہ قلعہ میں تجارت کی اجازت دے دیتی ہے۔ بایندر بے جو کہ آلشیچے سے شادی کرنا چاہتا ہے، تیمور کے ساتھ آلشیچے کو دیکھ لیتا ہے۔ عثمان بے اور بالا خاتون کایوباسی پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے انہوں نے اپنے خوابوں کی شروعات کی تھی۔ غار میں تباہ کے دوران جڑ کتائی کی سماعت واپس آ جاتی ہے۔ پھر ایک نقشہ لے کر آتی ہے یعنی شہر کا، اور کہتی ہے کہ میں اندر سے حملہ کروں گی۔ عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مرمرجہ قلعہ میں حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ مالہون خاتون یعنی شہر میں احتیاطی تدابیر کر رہی ہوتی ہے۔ بایندر بے وقت میں قبیلہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ اب عثمان بے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عثمان بے بایندر بے کو راستے میں روک لیتے ہیں اور مرمرجہ میں گھسنے کے لیے ان کی تجارت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاندق زگنوس اولوف کے ساتھ مل کر یعنی شہر پر حملہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ عثمان بے مرمرجہ قلعہ میں پہنچ جاتے ہیں اور کماندر رموس کو مزاحمت نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قلعہ لے چکے ہیں۔ بائسنگور رستم میں کو نور الپ کے زعم کو مر دیتے ہیں اور وہ سیریاب ہو کر عثمان بے کے ساتھ قلعہ کی فتح میں حصہ لیتے ہیں۔ اولوف یعنی شہر پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے کہ اسے خبر ملتی ہے کہ عثمان بے مرمرجہ قلعہ میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ مرمرجہ قلعہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالا خاتون جنگ میں عثمان بے کے شانہ بشانہ حصہ لیتی ہے۔ اولوف کا آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور توران الپ کو سہارا بنا لیتا ہے، جبکہ ترک بے اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار مار کر اس کا برتا بنا لیتے ہیں۔ بایندر بے کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جنگ کیسی ہوتی۔ توران الپ کہتے ہیں کہ ہم دیواروں کو توڑ کر اندر آ جاتے۔ بالا خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ بایندر بے سوچتے ہیں کہ وہ کیسے بالا خاتون کے ذریعے عثمان بے سے قصت دنیا تجارت کی اجازت لیں گے۔ بنگے خاتون مالہون خاتون کو بالا خاتون کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اختم بے کی پہلی بیوی کی مثال دے کر، جبکہ مالہون خاتون کہتی ہیں کہ ریاست ان کے لیے ان سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر یعنی شہر کے اندر سے جنگی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے کہ عائشہ خاتون وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں کی تلاشی لیتی ہیں، کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ اپنے سپاہیوں کو خفیہ کمرے میں چھپا دیتی ہے۔ خاندق زگنوس عثمان بے سے ملنے کے لیے شہر پہنچ جاتا ہے اور مالہون خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ عثمان بے نے مرمرجہ قلعہ فتح کر لیا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد عثمان بے کمانڈر رموس کے سامنے اولوف کے آدمی سے ساری سچائی بلوا لیتے ہیں اور اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ اولوف اپنے آدمیوں کے ساتھ مرمرجہ قلعہ کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ عثمان بے قلعے کے دروازے بند کروا دیتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے کہ عثمان میں تمہارا سر اتار دوں گا۔ عثمان بے کہتے ہیں تم بولتے رہ جاؤ گے اور میں کر کے دکھاؤں گا، اور اس کے آدمی کا سر اس کے آگے پھینک دیتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے پیارے ناظرین کرام، اگلی قسط میں کورلش عثمان میں کچھ نئے کردار متعارف کرائے جائیں گے، اور عثمان بے ان سب کا سامنا کیسے کریں گے، ان سب سے کیسے نمٹیں گے، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔